بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ یہ واقعہ داستان ایمان فروشوں سے لیا جا رہا ہے کہ جب زنگی کی وفات ہوئی تو اس کی وفات کے بعد جب اس کا 11 سالہ بیٹا خلیفہ بنا تو ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا۔ یہ اس کے کردار کی پختگی کا حیران کن مظاہرہ تھا کہ اس نے جب اپنے سالاروں وغیرہ کو کانفرنس کے لیے بلایا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ یا پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ کانفرنس کے حاضرین پر خاموشی طاری تھی۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صلاح الدین ایوبی گھبرایا ہوا ہوگا، مگر اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور کہا، میرے رفیقو، تم نے بڑے ہی دشوار اور پیچیدہ حالات میں میرا ساتھ دیا ہے۔ آج ایسے حالات نے ہمیں للکارا ہے جو بظاہر ہمارے قابو میں آنے والے نہیں، لیکن یاد رکھو، اگر ہم نے ان حالات پر قابو نہ پایا تو ہم سب کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور خدا کے حضور بھی رسوائی۔ دنیا میں تاریخ ہماری قبروں پر لعنت بھیجے گی اور روز محشر وہ شہید ہمیں شرمسار کریں گے جنہوں نے اسلام کی آبرو پر جانیں قربان کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب جانیں قربان کر دیں۔ اس تمہید کے بعد اس نے اپنے اعلیٰ حکام کو ایک تفصیل بتائی اور کہا کہ اب انہیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ اس نے سب کے چہروں کا جائزہ لیا، کچھ دیر خاموش رہا۔ سب کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے۔ اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ حکام ہر صورت میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اس نے کہا، میرا پہلا اقدام یہ ہوگا کہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اب مرکزی خلافت کا پابند نہیں رہنا چاہتا۔ میں یہ اعلان تم سب کی اجازت کے بغیر نہیں کروں گا۔ مجھے اجازت دینے یا نہ دینے سے پہلے ایک دو پہلوؤں پر غور کر لو۔ ایک یہ کہ خلافت عملاً ختم ہو چکی ہے، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ خلیفہ کا 11 سال کا بچہ ہے۔ اس پر 3-4 امراء نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ امراء صلیبیوں کے دوست ہیں، لہٰذا آپ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ خلافت صلیبیوں کی گود میں چلی گئی ہے۔ اب ہماری فکر خلافت کے خلاف ہے۔ اگر تم خود مختار اور آزاد نہیں ہوتے تو تمہیں خلیفہ کے حکم ماننے پڑیں گے اور یہ حکم سلطنت اسلامیہ کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ کیا ان حالات میں یہ اقدام صحیح نہیں ہوگا کہ مصر کو خلافت سے آزاد کر دوں اور اس کے بعد تمہارا ہر اقدام ایسا آزادانہ ہو جو اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہو؟ کیا آپ خلافت کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سالار نے پوچھا۔ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ کل پرسوں تک میرے وہ ایلچی واپس آ جائیں گے جنہیں میں نے امراء کی طرف بھیجا تھا۔ اگر مجھے جنگی کارروائی کا فیصلہ کرنا پڑا تو میں گریز نہیں کروں گا۔ آپ مصر کو خود مختار مملکت قرار دے دیں۔ ایک حاکم نے کہا، ہم 11 سال کے بچے کو خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو کیا تم سب مجھے سلطان مصر تسلیم کرو گے؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ تمام حاضرین نے بیک زبان کہا، وہ اسے سلطان مصر تسلیم کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت خود مختاری کا اعلان کر دیا اور مصر کو آزاد مملکت قرار دے دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اسے وقت قانون کے مطابق سلطان کا خطاب مل گیا۔ میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، میدان جنگ کا بادشاہ ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم نے دیکھا کہ میں صلیبیوں کے ساتھ لشکر میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ میں نے 10 جانبازوں سے 10 ہزار لشکروں کو تہ و بالا کیا ہے، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کی سوچتا ہوں تو تمام جنگی چالیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ میری تلوار نیام سے باہر نہیں آتی۔ مجھے اور تم سب کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں اور صلیبی ہمارا تماشا دیکھیں۔ یہ تماشا ہمیں دکھانا ہی پڑے گا سلطان محترم، ایک سالار نے کہا۔ اگر اپنے بھائیوں پر الفاظ کا اثر نہ ہو تو تلوار استعمال کرنی ہی پڑے گی۔ ہم میں سے کوئی بھی خلافت کی گدی کا خواہش مند نہیں۔ ہم جو کچھ کریں گے اسلام کی خاطر کریں گے، ذاتی مفاد کی خاطر نہیں کریں گے۔